اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ اور آپ کی جان ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان گرامی قدر، ناظرین محترم، 10 رمضان المبارک یوم وفات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پردرد موقع پر آپ تمام مومنین کو، تمام امت مسلمہ کو تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع مختصر تعارف جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے اور آپ کے والد گرامی کا پورا نام خویلد ابن اسد ابن عبدالعزیز ابن قصہ ابن کلاب ہے۔ اور یہ جو قصہ ابن کلاب ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جد امجد تھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصہ ابن کلاب کے چند پشتیں قبل جناب خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ کا نسب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب ہے وہ آپس میں ملتا ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ ہے فاطمہ بنت زاہدہ بنت اسم ابن رواحہ ابن حجر ابن عبداللہ ابن معیس ابن عامر ابن لوئی ابن غالب تھا۔ یہ جو لوئی ابن غالب ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جد امجد تھے۔ اور اس حساب سے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نسب آپس میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نسل ابراہیمی سے تھے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بھی نسل ابراہیمی سے ہی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ 68 قبل مسیح ہے اور 556 عیسوی مکہ، اور آپ کی وفات 10 رمضان المبارک 3 قبل مسیح 619 ہجری 619 عیسوی مکہ میں ہوئی اور 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور پیشے کے عنوان سے آپ مشہور تاجرہ تھی اور باکمال خاتون تھی۔ آپ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام پہ ایمان لایا تھا۔ گفتگو کا آغاز یوں کروں کہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ہر کامیابی اور کامرانی کے پیچھے کسی نہ کسی عظیم ہستی کا نام ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ناقص آنکھیں اس بصیرت سے نہیں دیکھ پاتی اور اسے درک نہیں کر پاتی اور اس سے قاصر ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اسلام کی نشاط اور کامیاب اور کامرانی کے پیچھے جن مختلف ہستیوں کا نام ہے اور قربانیاں شامل ہیں ان میں سہر فہرست جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی نام شامل ہے۔ چونکہ دین اسلام کے ظہور کے بعد شیطانی اور اسلام مخالف عناصر اور قوتیں موجود تھیں جو اس دین مبین کے پودے کو جڑ سے کاٹنا چاہتی تھیں اور اسے پرورش نہیں پانا چاہتی تھی۔ چونکہ عیسائیت اور یہودیت اپنا وجود کھو چکی تھیں اور وہ دین اور وہ علم الہی سے منحرف ہو چکی تھیں، اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہماری بخشش ہو سکے اور ہمیں ہدایت مل سکے۔ چونکہ خدا نے اس دین کو تا قیامت بقا دینی تھی اور رسول اسلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے
جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے لیے بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا اور اس کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل دیا، اور بھلے ہی کیوں نہ ہو مشرکوں کو یہ بات بری لگے، ناگوار گزرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے رسول اسلام اور قرآن جیسی کتاب کا انتظام کیا، اور بس اس دین اسلام کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ظاہراً بڑی سی بڑی قربانیوں کو آنا ہی تھا اور بڑے ہی بڑے اوائل کو قربان ہونا ہی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر نظر ڈالی تو اس میں ایک عظیم ہستی کا نام آیا، جس کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور جناب سیدہ ایک پاک و پاکیزہ اور طاہرہ بی بی تھیں، جن کو اللہ نے دولت دنیا سے نوازا تھا اور دولت عقل و فہم سے نوازا تھا، اور اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بڑی ذمہ داری سے نوازنا تھا، اور بڑی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ایک ایسی بیٹی عطا کرنی تھی جو بضعت رسول تھی، جو بہجت قلب رسول تھی، جو سیدۃ النساء العالمین تھی، جو ام ابیہا تھی، اور جس کو ام ابیہا کے لقب سے پکارا گیا ہے، جس کی تعظیم اور تکریم کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے، اور وہی سیدۃ النساء العالمین اور سیدہ اہل الجنت تھیں، کہ ایک عظیم ہستی جو ایک ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب خدیجہ کے حصے میں دی، وہ یہ کہ ایک ایسی بیٹی عطا کی جو سیدۃ النساء العالمین تھی۔ دوسری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دینی تھی، وہ دین کے لیے اپنا مال اور دولت خرچ کرنا تھا، جو رسول اسلام پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہدیہ کر دی، اور رسول اسلام نے اس مال و دولت کو مقروضوں کے لیے، مساکین کے لیے اور فقراء کے لیے، مسافروں کے لیے اور مستحقوں کے لیے اس کو خرچ کیا۔ اس طرح سے دین اسلام میں لوگوں کی رغبت بڑھتی رہی اور جلدی سے دین اسلام پھیلنے لگا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، ما قام الاسلام الا بسیف علی وثروت خدیجۃ، کہ اسلام قائم نہ ہو پاتا تلوار علی کے سوا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال و دولت کے علاوہ، کیونکہ اس دولت سے رسول اسلام نے اسلام کے پودے کو، اس دین اسلام کے پودے کو اس طرح سے پرورش دی کہ وہ تا قیامت باقی رہا، اور نسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک و پاکیزہ صلبوں سے منتقل ہوتا ہوا امام زمانہ تک پہنچا۔ عزیزان، اس طرح سے دین مبین کو تا قیامت تک حیات ملی۔ اور عزیزان محترم، جناب ابو طالب علیہ السلام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الخدیجۃ امرأۃ کاملۃ میمونۃ تخشی النار وتحذر الشنار، کہ بتحقیق جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک مکمل خاتون ہیں، اور وہ ہر قسم کے ننگو آر سے پاک و پاکیزہ ہیں اور بدنامی سے دور ہیں، اور ایک پروقار خاتون اور عزت دار خاتون ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ بنی ہاشم کا جو حسن تھا وہ بہت مشہور تھا، اور امام حسن کا نام ہی حسن سے نکلا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَكُنْتُ أَنَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِخَدِيجَةِ الْكُبْرَى، کہ جب ارواح عالم میں ہمارے وجود کو بنایا جا رہا تھا تو مجھے اپنی نانی کے مثل بنایا گیا، اپنی جدہ کے مثل بنایا گیا اور اس کے مشابہ بنایا گیا۔ اور آخر میں ایک شعر کہ حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن خدیجہ کو، کرتے ہیں سلام پنجتن خدیجہ کو، سمجھ کے محسنہ دین اسلام رسول اکرم نے دیا ہے اپنی ابا کا کفن خدیجہ کو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔